نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیوں اور میرے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ بیان کرنے جا رہی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اکثر بہلانے اور پھسلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنا کیسا، آج اسی موضوع پر میں بات کرنے والی ہوں۔ آئیے دیکھیں کہ جھوٹ بولنا کیا ہے۔ یہی نہ کہ ہم غلط بیانی سے کام لیں، کوئی چیز یا کوئی خوبی یا خامی اس میں نہ ہو اور اسے اس بندے کے نام سے نتھی کر لیا جائے۔ اس کے برعکس سچ کیا ہے؟ یہی کہ صحیح بات کو صحیح رہنے دیا جائے اور کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں سچ بولا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف میں ایک روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے۔ ناظرین، کیسے جھوٹ بولتا ہے، کیسے جھوٹ پھیلتا ہے، بات کیسے جھوٹ بنتی ہے؟ وہ ایسے کہ کسی نے کوئی بات کی اور وہ بات ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے تک گئی تو کیا سے کیا بن گئی، بلکہ اصل بات ختم ہو کر ایک نئی بات بن گئی، اور یہی جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے پکارا، ہاں تعالی عطیتک، یہاں آؤ میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میری والدہ سے پوچھا، تو اسے کیا دینا چاہتی ہے؟ والدہ نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا اگر اس کہنے کے بعد تم بچے کو کوئی چیز نہ دیتی تو تجھے جھوٹی کہا جاتا۔ اب ناظرین، یہ کس قدر حساس مسئلہ ہے، اس کو آپ لوگ بھی اپنی نظروں میں رکھیں۔ بلکہ ہم نے تو ایسے جھوٹوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ادھر بچہ ہوش سنبھالتا ہے، ادھر ہم اسے جھوٹ کا خوگر بنا دیتے ہیں۔ اس بات کو میں دو طرح بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک یہ کہ بچے کی کسی ضد، فرمائش اور خواہش کو ہم پورا نہیں کرنا چاہتے یا اسے پورا نہیں کر پاتے اور کہہ دیتے ہیں کہ تم اچھا رزلٹ دکھاؤ، فلاں کام کرو، میں تمہیں سیر کرانے کے لیے فلاں جگہ لے جاؤں گا، فلاں چیز دلواؤں گا، فلاں فرمائش پوری کروں گا، اور ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا، بچہ تو یہ سارا وقت اس بات کے انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ وقت آئے اور میرے پاپا، میری ماما میری فرمائش پوری کریں، لیکن ادھر تو پاپا اور ماما کب کے بھول چکے ہیں کہ کوئی ایسی بات بھی کی تھی۔ ناظرین، یہیں سے بچے کے معصوم ذہن پر تازیانہ برستا ہے کہ پاپا نے جو کچھ کہا تھا وہ تو بھول گئے اور اسے پورا بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بچہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ جاتا ہے اور یہیں سے والدین کے خلاف اس کے جذبات پنپنے لگتے ہیں۔ یوں ہم اپنا سارا بھرم اور اعتماد کھو دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم خود ہی بچے کو جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی کہ بھائی فلاں باہر آئیں، میں ذرا آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن صاحب جی کا تو دل ہے نہیں ملنے کا،
وہ فوراً اپنے معصوم اور ننھے سے بچے کو باہر بھیجتا ہے کہ جاؤ اور انکل سے کہہ دو پاپا گھر پر نہیں۔ بچہ بھی اسی حالت میں باہر جاتا ہے اور اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ کہہ دیتا ہے، انکل پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں، آپ پھر ملنے آئیں۔ آپ تو یہ بات کہہ کر بھول گئے، لیکن صاحبزادے نے اپنے شعور میں بٹھا لی کہ جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پوری نہیں کر پاتے تو اپنے 5 سے 10 سال کے بچوں کو بازار کا رخ دکھا دیتے ہیں، جاؤ بیٹا فلاں چیز لے آؤ، سودا سلف خرید لاؤ۔ ایک دن راستے میں پیسے گر گئے تو وہ منہ بسورتا واپس آ جاتا ہے۔ دوسرے دن کیا ہوتا ہے، کسی کھیل تماشے میں لگ گیا، وقت ضائع ہوا۔ پھر ایسا روز روز ہونے لگتا ہے، پیسے گم ہو گئے اور وہ ان گم ہوئے پیسوں سے اپنی غلط خواہشات کی تکمیل میں جٹ جاتا ہے۔ چلو ایسے ہی صحیح، جھوٹ کے سہارے اپنی معصوم زندگی کے سچ کہیں کھو دیتا ہے اور یوں وہ معاشرے کا ایک چالاک اور شاطر انسان بن جاتا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر امانت اور سچائی کو کسی جگہ رکھ کر بھول جاتا ہے۔ خدا را اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، اپنی ذمہ داری خود پوری کریں، خود سودا سلف لائیں تاکہ گھر آ کر بچے جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بولنے کا موقع ان کو نہ دیں، نرمی اختیار کریں، ان سے بھرپور پیار کریں۔ اگر وہ کسی قسم کی برائی کا شکار ہو بھی جائیں تو آپ کے پیار، اعتماد اور توجہ سے وہ اس برائی کی دلدل سے باہر نکل آئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے والدین بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، ان کا اعتماد بحال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کی ہر چیز تھوڑی یا زیادہ ان کو مہیا کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کے بوجھ سے ان کی پیٹھ بوجھل نہیں بناتے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا فرض احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ میری اس بات کو ضرور یاد رکھیں، یہ آپ کے بچوں کی اخلاق کو سنوارنے کا بہت بڑا نسخہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔